اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور وہ پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس نے دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں داخل ہونے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل دیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ایک وقت وہ آیا اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب ختم ہو گیا۔ وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب میرے پاس بچا تو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں صرف موت کا انتظار ہی کر سکتا ہوں۔ ایک دن وہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا گھوڑ سواروں کا ایک قافلہ اس جنگل سے گزرا۔ گھوڑوں پر جو سوار تھے وہ کسی شاہی گھرانے کے معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو لباس پہنے ہوئے تھے ان پر سونے چاندی کے بٹن اور تمغے لگے ہوئے تھے۔ ان کی انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بادشاہ کے شاہی دربار کے لوگ جا رہے ہیں۔ اس شخص نے ایک گھوڑ سوار کو روک کر پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس گھوڑ سوار نے کہا، یہاں کی 7 ریاستوں کا ایک بادشاہ ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص ان گھوڑ سواروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، جب غلاموں کو یہ ٹھاٹ باٹ ہیں، وہ اتنی قیمتی پوشاکیں پہنے ہوئے ہیں جن پر سونا چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، تو بادشاہ کتنا مالدار ہوگا۔ اس شخص نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میرے پروردگار، میرے مالک، میرے مولا، میں شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن تو اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو اسے ایک بزرگ راستے میں ملے۔ انہوں نے اس شخص سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بہت پریشان ہو، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، اللہ نے چاہا تو تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ شخص بزرگ کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بہت بڑا محل دکھائی دیا۔ وہ بزرگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس محل میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر اس شخص نے دیکھا، یہاں تو وہ سب گھوڑ سوار موجود ہیں جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے جنگل میں دیکھے تھے، لیکن یہاں کا تو منظر ہی الگ ہے، کیونکہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو کسی غلام کا کٹا ہوا سر زمین پر پڑا ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے پڑے ہیں، کسی غلام کا جسم تیروں سے چھلنی ہے، کوئی غلام لہو لہان پڑا ہے۔ وہ شخص یہاں کا منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بزرگ کے قدموں میں گر گیا۔ عرض کرنے لگا، اللہ کے واسطے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، یہ وہی غلام ہیں جو کچھ دیر پہلے تم نے انہیں سونے چاندی میں لپٹا ہوا دیکھا تھا۔ آج یہاں ایک جنگ میں ان کی یہ حالت ہو گئی۔ بزرگ نے کہا، مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اس شخص سے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو یا رشتہ داروں کا یا پھر دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے، دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔